السلام علیکم ناظرین، میرا نام امان ہے، امان گرافک یوٹیوب چینل کے ساتھ آج میں موجود ہوں بچھال کلاں میں ملک خالد ضمیر صاحب کے پاس۔ تو آپ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسے گزری۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے دوست امان، ان کی خواہش تھی کہ ان کے یوٹیوب چینل کے لیے ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا جائے۔ منانم کے مندانم، کوئی خاص ایسی بات تو اپنے زندگی کے حوالے سے نہیں تھی کہ اس کو انٹرویو کا حصہ بنایا، لیکن ان کی خواہش ہماری سر آنکھوں پر انکار نہ ہو سکا اور حاضر خدمت ہیں۔ اب جو یہ سوال کریں گے ہم پابند ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے کے۔ سب سے پہلے خالد بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو مکمل نام ہے وہ کیا ہے، آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے، آپ کی تاریخ پیدائش، اپنے بھائی ذرا فیملی کی مطلب کے حوالے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ذرا اپنے بچپن کے حوالے سے گفتگو کریں۔ میرا نام ملک خالد محمود، زمیندار گھرانے سے تعلق، اور آبا و اجداد کھیتی باڑی تھے۔ والد صاحب کا جو سلسلہ زندگی تھا وہ فوج سے منسلک تھے۔ بچپن میرا بچھال کلاں میں گزرا، اور جب زندگی کے مدارج آگے چلے تو تعلیم کا آغاز جو ہے میرا جا کے راولپنڈی سے ہوا۔ ایف جی سیکنڈری اسکول ویسٹریج سے سٹارٹ کیا، اور وہاں سے پھر میں نے کلاس 5 تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بچھال کلاں میں شفٹ ہوئے، واپسی کا سفر شروع ہوا، اور پھر کلاس 6 گورنمنٹ ہائی اسکول بچھال کلاں میں داخلہ لیا۔ بہت پیارے خوبصورت اساتذہ کا ساتھ رہا، ان کی شفقت رہی، تعلیم کے مدارج یہاں طے ہوتے رہے۔ میٹرک کیا، پھر اس کے بعد انٹر گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلاں جو اس وقت انٹر تھا وہاں سے کیا۔ وہاں بھی ہمارے بہت ہی پیارے اساتذہ، قابل اساتذہ، جن میں سب سے اہم جو ہے پروفیسر محمد اعجاز جنجوعہ صاحب جیسے اساتذہ کا ساتھ رہا، ان کی شفقت رہی۔ وہاں سے انٹر کرنے کے بعد داخلہ لیا میں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال میں۔ ابھی 3rd ایئر کراس ہی کی تھی کہ اس کے بعد ہمارے گورنمنٹ جو ڈگری کالج بچھال کلاں، اس کی ڈگری کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ تو اعجاز صاحب کا حکم تھا کہ ہمیں اب اسٹرینتھ چاہیے، تو اس حوالے سے فوری طور پہ آپ واپس آئیں۔ تو ہم جو 3-4 دوست وہاں پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں سے ہم نے اس کو خیر آباد کہا اور یہاں آ کے پھر 3rd ایئر میں داخلہ لے لیا۔ زندگی گزرتی رہی، یہاں سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد ماسٹر کرنے کے لیے میں پاکستان سپورٹ بورڈ میں فزیکل ایجوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز کا شعبہ چنا۔ وہاں سے میں نے ماسٹر کیا۔ ہماری جو ڈگری تھی وہ گورنمنٹ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھی۔ یہ میرے تعلیمی سلسلہ ہے۔ اس دوران بہت سے سپورٹس کے کورسز کیے، ایجوکیشن کے کورسز کیے، اور تعلیم کا سلسلہ یوں آگے چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، تعلیم کے بعد آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے جرنلزم میں شروع کیا، آپ نے کب آغاز کی؟ بس شروع سے ہی دوستوں کا یہ جو میرا نام چونکہ خالد محمود تھا، اور اچھے ادبی لکھاری دوستوں کا ساتھ رہا یہاں پہ۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں 6th اور 7th میں تھا، جب بچھال کلاں شفٹ ہوئے، تو اس وقت یہاں بزم ادبیات پاکستان چکوال کی یہاں آغاز کیا گیا، اس کا میں حصہ رہا۔ پھر اس کے بعد ونہار ادبی سنگت کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی کے تحت گورنمنٹ کالج بچھال کلاں میں ہم نے مختلف قسم کے ثقافتی شو کیے، ادبی شو کیے، اس کے علاوہ مشاعرے ہوئے۔ تو وہاں سے ادب اور تحریر کا شوق پیدا ہوا، اچھے دوستوں کا چونکہ ساتھ تھا اس میں۔ تو اس وقت پریم ساگر جب ڈسٹرکٹ چکوال بنا، تو اس وقت پریم ساگر کا آغاز ہوا ہفتروزہ کا۔ تو اس میں نے شمولیت کی، ان کے ساتھ جوائن کیا، تو مجھے بیورو چیف بنایا گیا ہفتروزہ پریم ساگر کا۔ سال ایک تقریباً ہم ان کے ساتھ چلے۔ اس کے بعد بابائے صحافت ہمارے چکوال کے خواجہ بابر سلیم، ان کی مجھے شاگردگی کا اعزاز ہوا، اور میں نے دھن کون کو جوائن کیا۔ دھن کون میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ تھا، بابر سلیم صاحب کی شفقت اور رہنمائی بہت زیادہ تھی۔ اسی دور میں میں نے میانی اڈہ پہ بیورو آفس دھن کون کا بنایا، اور ہم علاقے کی خبریں نہ صرف چکوال کے اخبارات کی حد تک بلکہ قومی اخبارات میں بھی نمایاں طور پر بھیجتے تھے، اور اپنے جو مسائل تھے ان کو اجاگر کرتے رہتے تھے۔ تو اسی دور میں میرا نام خالد ضمیر کے طور پہ ایک ہمارا تخلص چلا، اور اسی نام سے پھر میری پہچان ہوئی۔
اور اس وقت میں خبریں کا رپورٹر رہا اپنے علاقے میں، بچال کلاں سے رپورٹر تھا، پھر میں NNI کا رپورٹر رہا۔ ہم نے سب سے پہلے ونہار پریس کلب کی بنیاد رکھی، میں ان کے بانی اراکین میں سے ہوں، جس کی آپ جو ہے تحصیل پریس کلب کے نام سے وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اس کی جو ابتدا تھی وہ ہم نے چند سینئر صحافی دوستوں سے مل کے، جس میں رحمان تھے، بابا میر علی صاحب تھے اور کچھ اور دوست تھے، ہم نے ونہار پریس کلب کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر میں بابر صاحب کا جو ہمارا گروپ تھا اسی کے تحت ڈویژنل یونین آف جرنلسٹ کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کا بھی ممبر رہا، مختلف فنکشنز ہوتے رہے، صحافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ اس وقت کا لگاؤ ہے، اس وقت کا ایک تربیت تھی، ایک دوستی تھی جو اس نے مجھے اس ادب اور تحریر کی طرف لے کے گئے، اور میری جو پہچان ہوئی پہلی وہ ایک صحافی کے طور پہ ہی تھی۔ اچھا، جیسا کہ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی اسپورٹس کے حوالے سے کافی سرگرمیاں ہیں، تو ناظرین کو بتائیے گا آپ اسپورٹس میں کب آئے، مطلب آپ کو کون سا کھیل پسند تھا، اس حوالے سے ذرا گفتگو کریں۔ اسپورٹس سے شروع سے ہی میرا شغف رہا ہے اور بڑا شوقین مزاج تھے ہم کھیلوں کی دنیا میں۔ کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل تھا، لیفٹ آرم میں فاسٹ بالر تھا۔ اس کے علاوہ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس میری خصوصاً کھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے جب میں 7th میں تھے تو ہم نے ہاکی ٹیم جو تھی ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول بچال کلاں کی، اس کی طرف سے ہم نے شمولیت کی اور ہم نے یہاں سے اپنا زون ون کیا اور پھر ڈسٹرکٹ کی طرف گئے۔ تو وہ خوبصورت یادیں ہمارے پاس ابھی تک ہیں جو ہم نے اس وقت ہاکی کا آغاز کیا تھا، پھر بیڈمنٹن ہوتی رہی، ٹیبل ٹینس ہوتا رہا، ایتھلیٹکس حصہ لیتے رہے۔ تو کالج کی جو لائف تھی اور اسکول کی لائف تھی وہ کھیلوں سے مزین تھی۔ کھیلوں سے یہی دلچسپی اور جو شوق تھا وہی مجھے فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس سائنسز کے سبجیکٹ کی طرف لے کے چلا گیا، اور میں نے پاکستان اسپورٹ بورڈ جیسے ادارے سے، جو کہ مدر آف آل دا اسپورٹس ہے، وہاں سے ماسٹر کیا اسپورٹس سائنسز میں۔ اس دوران بہت سے اسپورٹس کے کورسز کیے۔ ماسٹر کرنے کے بعد پاکستان اسپورٹ بورڈ سے وہاں میں کرلوڈ ریزیڈینشیل کالج بارکو، وہاں میں مجھے وزٹنگ پروفیسر رہنے کا آغاز ہوا اسپورٹس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ مختلف کالجز میں میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کراتا رہا۔ پھر جو گومل یونیورسٹی تھی ہماری انسٹیٹیوشن جو مین تھا، اس کے جو بورڈ آف اسٹڈیز تھا فزیکل ایجوکیشن کا اور اسپورٹس سائنسز کا، اس کا بھی میں ممبر رہا۔ تو اس حوالے سے اسپورٹس کی دنیا میں جو ہے نا ایک سلسلہ میرا چلتا رہا، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے الحمدللہ۔ خالد صاحب، آپ کے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو پہچان ہے ڈوپنگ کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے آپ ذرا بتائیں کہ یہ ڈوپنگ مطلب کیا ہے؟ پاکستان اسپورٹ بورڈ سے ماسٹر کرنے کے بعد چونکہ میرے فیلڈ میں دلچسپی تھی، اور ہمارا ایک اسپورٹس کا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈوپنگ کہتے ہیں، اور اینٹی ڈوپنگس کے حوالے سے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایک ایجنسی ہے ورلڈ میں، جو کہ جس کو آپ پولیس، کھلاڑیوں کی پولیس کا کام کہہ لیں، کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی جو ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں جیتنے کے لیے، جس میں مختلف میڈیسن کا استعمال کرنا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو استعمال کر کے اپنی پاور کو انہانس کرنا، جو نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے نقصان دہ ہیں بلکہ جو حقدار ہوتے ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا شعبہ تھا جو اس وقت پاکستان میں نیا نیا آیا تھا اور جس میں کمی تھی کہ ہمارا کام نہیں ہوا تھا، تو میں نے اس شعبے کو چنا۔ اس سلسلے میں مجھے کورسز کرنے کا موقع ملا، اور میں نے جو اپنا پہلا کورس تھا وہ 2010 میں قازقستان سے کیا، اینٹی ڈوپنگ کے حوالے سے ڈوپنگ کنٹرول آفیسر کا کورس تھا۔ پر یہی شعبہ میری اسپورٹس کی دنیا میں ایک پہچان بنا، اور مجھے آفر ہوئی پاکستان اسپورٹ بورڈ میں جاب کرنے کی، تو میں نے بطور ڈوپنگ کنٹرول آفیسر پاکستان اسپورٹ بورڈ میں 4 سال تک سروسز اپنے انجام دی۔ اسی دوران مجھے قازقستان جانے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں مسقط گیا، جو سیکنڈ بیچ گیم تھی مسقط میں، وہاں مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اور وہاں ڈیوٹی پرفارم کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد مجھے ترکمستان جانے کا موقع ملا سینئر ڈوپنگ کنٹرول کورس کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مجھے کوریا جانا ہوا، جہاں ہمارا ایک سیمینار تھا اینٹی ڈوپنگ کے حوالے سے، وہاں میں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے، بہت بڑی عنایت ہے کہ مجھے دیہات سے یہاں سے لے کے وہاں شہر میں اور پھر دنیا میں ایک مختلف مواقع پہ کام کرنے کا، سیکھنے کا اور پاکستان کی خصوصاً نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ لاسٹ ایئر میں منگولیا میں تھا، ہمارے ڈوپنگ کے حوالے سے ایک لیٹسٹ کورس آیا ہوا تھا، وہاں میری نامینیشن ہوئی، میں وہاں گیا، وہاں سے کورسز کر کے آیا۔ تو یہ مختلف ایک سلسلہ ہے جو ڈوپنگ کا میں کرتا رہا۔
جتنے بھی 2010 میں نے فرسٹ ٹائم جب ڈوپنگ میں کورسز کیے تو میں نے نیشنل ایتھلیٹکس جو ہماری ہوئی تھی ان میں نے ڈوپ ٹیسٹ کیے، اور ایک ہی اٹیمپٹ میں ہم نے 16 کھلاڑیوں کو جو کہ ناجائز میڈیسن لے کے اپنی طاقت بڑھا کے لوگوں کا حق مار رہے تھے اور اپنی جان کا بھی نقصان کر رہے، تو ہم نے ان کو 4 سال کے لیے کھیلوں سے باہر کر دیا۔ تو اس وقت ایک خوف کی علامت تھا کہ یہ ڈوپنگ والے ہمیں پکڑ رہے ہیں اور ہمیں اپنی آئندہ احتیاط کرنی ہے۔ تو الحمدللہ میرے جب اتنا عرصہ پاکستان سپورٹ بورڈ میں کام کرتا رہا، پھر ڈوپنگ میں یہ جو ریشو تھی میڈیسن یوز کرنے کی اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی، یہ منیمم رہی، بلکہ آخری 2 سال کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اسی دوران مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ 2010 سے میں نے سٹارٹ کیا، اور لاسٹ جو ابھی PSL ہوئی ہے، ان کے جتنے بھی ڈوپ ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، چاہے نیشنل لیول پہ جو ان کے قائد اعظم ٹرافی ہو گئی، اس کے علاوہ انڈر 15 ہو گئے، ون ڈے میچز ہو گئے، ایون PSL ہو گئے، تو وہاں میری مختلف ڈیوٹی لگتی رہی مختلف ایئرس میں، اور لاسٹ 10 ایئرس سے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی ان کے تمام ہمارے جتنے نیشنل پلیئرز ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، ان کے مجھے ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ جتنے باقی بھی ہمارے نیشنل گیمز ہیں، ان کے تقریباً تمام ہی نیشنل گیمز میں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی ہے اور کھلاڑیوں کے ڈوپ ٹیسٹ کیے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں چونکہ ایک ڈوپنگ کنٹرول آفیسر اور ایک ایجوکیشن آفیسر کے طور پہ بھی تھا، تو مختلف پاکستان کے شہروں میں نے پاکستان سپورٹ کے بورڈ کے بیہاف پہ ہم نے سیمینار انعقاد کیے، جہاں ہمارا کام کھلاڑیوں کو اویئرنیس دینا تھا، کیونکہ ڈوپنگ کا ایک مقصد کھلاڑیوں کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ کھلاڑیوں کی بہتری کرنی ہے، ان کو آگاہی دینی ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ تو یہ ایک میری پہچان ہے الحمدللہ۔ اس وقت بھی میں ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی اور پاکستان کی جو ہماری برانچ ہے اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان، اس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں۔ وقتاً فوقتاً جو ڈوپ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں یا کوئی اویئرنیس سیمینار کرنا پڑتا ہے، کہیں رہنمائی کرنی پڑتی ہے، تو اس سلسلے میں میری جب مجھے بلایا جاتا ہے تو ایز اے کنسلٹنٹ میں کام کر رہا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چکوال جیسی دیہات میں یعنی رہتے ہوئے یہ ایک پاکستان کی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ اس اعزاز کا ہونا میرے لیے ایک فخر کی بات ہے اور میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ تاریخ ونہار پہ بھی کافی کام کیا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ بس ونہار ادبی سنگت کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ہماری، اور ہم نے وہ تنظیم بنائی ہوئی تھی، اور بزم ادبیات پاکستان کا جو سلسلہ ہمارا جاری تھا، تو اس وقت مجھے شوق ہوا کہ تاریخ ونہار مرتب کی جائے۔ ہمارے جتنے دیہات ہیں ونہار کے، تو ان کی ایک تاریخی اہمیت ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کو تحریر میں لایا جائے۔ تو جب یہ سلسلہ میرے ذہن میں آیا تو اس وقت میں نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا مختلف بکس سے، مختلف رسائل سے، اور جہاں جہاں مجھے ممکن ہو سکتا تھا میں نے وہ ڈیٹا لیا، اور اس پہ ہم نے الحمدللہ کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ لیکن پھر حالات کی ستم ظریفی کہ جب یہاں سے مہاجر ہوئے اور اسلام آباد کی طرف رخت سفر باندھا، اور پھر 18-20 سال اسلام آباد میں ہی گزر گئے، تو وہ کام ایک سمجھ لیں کہ ایک درینہ خواہش کے طور پہ میرا موجود ہے، اور میں انشاءاللہ ابھی ذہن میں ہے کہ اس کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اسی دوران میں نے چونکہ ایک کتابچہ بھی لکھا تھا کلر کار کے حوالے سے، جو اوپن یونیورسٹی میں جب میرا ٹورزم کا ایک کورس میں کر رہا تھا تو وہاں میں نے سبمٹ کیا تھا، وہ میرے پاس ابھی تک موجود ہے۔ انگلش میں وہ تھا جو ہمارا ٹورزم کے حوالے سے میں نے جب کورسز کیے تو وہ میں نے تیار کیا تھا۔ تو ابھی تاریخ ونہار انشاءاللہ تمام ڈیٹا پڑا ہے، دوستوں کی محبت چاہیے تو انشاءاللہ اس کو تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ صحیح ہے۔ جب آپ اسلام آباد چلے گئے، وہاں کافی عرصہ رہے، تو آپ وہاں سے جب کاروبار چھوڑ کے واپس مطلب کب آئے، اور یہاں پہ آپ نے گاؤں میں آ کے کیا سٹارٹ کیا؟ میں 1994 میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا مختلف کورسز کے حوالے سے، پھر ماسٹر کے حوالے سے، پھر وہیں بزنس کا سلسلہ چلتا رہا، اور ساتھ ساتھ مختلف اداروں میں کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ تو 2015 میں مجھے بس کچھ فیملیز کے جو ایشوز تھے اس کی وجہ سے مجھے اسلام آباد چھوڑ کے گاؤں آنا پڑا، اور یہاں پھر آ کے میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلاں میں ایز اے اعزازی لیکچر کے طور پہ جوائن کیا۔ مجھے اپنی مادری علمی میں دوبارہ پڑھانے کا موقع ملا، تو یہ میری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ تھا، جس میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر محمد اعجاز جنجوعہ صاحب کی شفقت اور محبت کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ تو انہی کی محبت میں پھر پروفیسر طٰہٰ جلیل لکی صاحب تھے، پروفیسر عصمت جوگی صاحب تھے، تو ہم سب نے مل کے کالج کی ایک نئی فضا قائم کی۔ تو کالج میں رہتے ہوئے چونکہ سیٹھ عباس صاحب نے بنایا، ہم سارے ان کے احسان مند ہیں،
تو پہلے ایک سیٹھ عباس ہال ہوتا تھا جو ایک پہچان ہے سیٹھ عباس صاحب کی، تو پھر ایک خیال آیا دوستوں کے درمیان کہ سیٹھ عباس صاحب کی کوئی اور یادگار ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بچھال کالج کے سامنے سین میں جو اس وقت ایک مونومنٹ سا، ایک یادگار سی تعمیر ہوئی ہے، وہ پروفیسر اعجاز جنجوعہ صاحب کی خواہش پہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت تیار کرائی. اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیٹھ صاحب کے لیے میں ایک میری طرف سے ایک ہدیہ کہہ لیں، ایک خواہش کہہ لیں، ایک نذرانہ کہہ لیں کہ دنیا تک وہ انہوں نے جس مادر علمی کی بنیاد رکھی تھی ان کے لیے ایک تحفہ ہے ہماری طرف سے. سیٹھ عباس صاحب کے حوالے سے ہم نے جو مونومنٹ تعمیر کرائی، اس کے بعد چونکہ میری مادر علمی ہے، بہت پیار ہے، یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، یہیں کھیلا، یہیں پڑھا، پیارے اساتذہ کا، اچھے اساتذہ کا ساتھ رہا جو کہ زندگی بھر کے لیے میرا ایک قیمتی سرمایہ ہے. تو میں چاہتا تھا کہ کالج کے لیے کچھ کیا جائے. تو اسی دور میں چونکہ 15th جو آ رہی تھی ہماری گولڈن جوبلی تقریبات آ رہی تھی پاکستان کے ہمارے کالج کے حوالے سے، تو اس وقت سب دوستوں نے، پروفیسر صاحبان نے، اعجاز جنجوعہ صاحب بھی تھے، لکی صاحب تھے، جوگی صاحب تھے، تو ہم نے پلان بنایا کہ ان کو یادگار بنایا جائے. تو ہم نے گولڈن جوبلی تقریبات کا آغاز کیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج کی تاریخ کا ایک خوبصورت لمحہ تھا جس میں تقریباً تمام ہی انتظامیہ، جتنے پرانے ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ان کو بلایا گیا، اور وہ خوبصورت یادیں ابھی ویڈیو شکل میں بھی موجود ہیں، پکچرز بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج میں رہتے ہوئے اس گولڈن جوبلی تقریبات کا انعقاد میں ایک اہم کردار ادا کرنا، یہ بھی میری خوش بختی کی علامت ہے. اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے بہت سے فنکشن، ہم جتنا عرصہ میں 3 سال میں نے وہاں پہ پڑھایا ہے اعزازی طور پہ، تو الحمدللہ اس میں ہم نے بہت سے فنکشن کرائے. خالد بھائی یہ بتائیے کہ جو ونہار ڈگری کالج ہے اس کا جو گراؤنڈ میں ایک اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے، تو وہ کیسے بنا، اس کے لیے آپ کی کیا کاوشیں ہیں؟ جب ہم گولڈن جوبلی تقریبات کر رہے تھے تو چونکہ میرا شعبہ سپورٹس کا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے اس حوالے سے کہ سپورٹس کے حوالے سے اپنی یوتھ کے لیے، نئی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے کہ موجودہ حالات میں فرسٹریشن، ڈپریشن، ٹینشن اور خصوصاً یوتھ کے لیے کوئی اسپیشل ایکٹیویٹی موجود نہیں ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ ہمارا چونکہ دور میں بھی کھیلوں کے لیے ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلاں، تو اس کے حوالے سے کچھ ایسا کام کیا جائے. تو میں نے گولڈن جوبلی تقریبات کے دوران مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے طلباء کو تیار کیا، اور ہم نے ایک مطالبہ رکھا تھا اس وقت کے جو منسٹر تھے تنویر اسلم صاحب، کہ یہاں پہ ایک ملٹی پرپز اسٹیڈیم کا تعمیر کرایا جائے جس میں ہماری یوتھ مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لے سکے. اور خصوصاً کرکٹ اسٹیڈیم کا جو مطالبہ تھا وہ بڑی پرزور طریقے سے کیا جائے. تو شاید اللہ کو یہ میرا خواہش یا میرا یہ کہنا پسند آیا، اور یہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اسکیم اناؤنس کی کہ مختلف ڈسٹرکس میں اسٹیڈیم کا، جس میں فٹ بال اسٹیڈیم تھا، فٹ بال گراؤنڈ تھا، کرکٹ اسٹیڈیم تھا، اور ایک اور بھی 2 تھے پلان ان کے کہ وہ تعمیر کرائے جائیں. اسی دوران جھامرا گاؤں کی طرف سے ایک پرزور مطالبہ آیا کہ جھامرا میں اسٹیڈیم بنا کر دیا جائے. تنویر اسلم کے صاحب کے ساتھ ایک مطالبہ تھا ان کا. تو تنویر صاحب نے چونکہ منسٹر تھے تو جھامرا میں ہی اناؤنس کیا کہ میں ایک اسٹیڈیم آپ کو دوں گا. تو جھامرا کے جو کھلاڑی تھے، ان کی جو کمیٹی تھی، انہوں نے 24 کنال جگہ کا ایک فرد تنویر صاحب کے حوالے کر دیا کہ لیں جی یہ ہماری جگہ حاضر ہے اور آپ یہاں اسٹیڈیم بنائیں. اسی دوران یہ اسکیم بھی آ گئی جو گورنمنٹ آف پنجاب کی تھی، پنجاب اسپورٹ بورڈ کی تھی. تو میرے بھی چونکہ سپورٹس کے جو ذرائع تھے، جو دوست بیٹھے تھے، ان سے جب ذکر ہوا تو انہوں نے کہا جی اسٹیڈیم تو آیا ہوا ہے. تو ادھر سے تنویر صاحب نے ایک اسکیم دی، اور جب وہ یہاں فیزیبلٹی وغیرہ کے لیے آئے تو میں نے وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے اس کالج میں بھی ایک اسٹیڈیم کو اگر یہاں بنایا جائے تو یہ سب کے لیے فیزیبل ہوگا اور مرکزی جگہ بھی ہے. تو اس میں ایک بہت سی رکاوٹیں تھیں، بہت سے مسائل تھے. تنویر صاحب کے لیے میں اس لیے مشکور ہوں کہ جب ہم نے جھامرا کی جگہ، اس جگہ کو پروپوز کیا ذاتی طور پہ، اور اس پہ ہم نے فیزیبلٹی بنوا کے مکمل ایک پلان بنوا کے جب ہم نے اس کا کمیٹی میں رکھا، تو آئی ایم تھینکفل ٹو تنویر صاحب کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں تھا کہ شاید وہ اس کی مخالفت کریں، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اسی بچھال کالج کے اندر اسٹیڈیم کو کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہمارا ساتھ دیا یہاں بنوانے میں. اور اس کے بعد یہ تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا. اس میں بہت سی رکاوٹیں آئیں.
مجھے معلوم ہے، میرے پاس پیپر ورک میں موجود ہے سارا، چونکہ میں شروع سے اٹیچ رہا ہوں، کہ اس کو دوست مرتبہ جب یہ اپروول ہو رہی تھی تو یہاں سے جہلم کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دوستوں کی مہربانی تھی اور اللہ کا یہ فضل تھا کہ 7.5 کروڑ روپے کی مالیت سے آج یہ اسٹیڈیم پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ اور میں نے ہی پچھلی میٹنگ میں دوستوں سے کہا کہ میں نے کہا جی یہ مختلف نام سامنے آئے کہ کون سا نام رکھا جائے، مختلف دوستوں کی رائے تھی، تو میں نے کہا جی جو ہمارے محسن تھا، جو اس کالج کی بنیاد تھا، جس کے وجہ سے آج ہم نے یہاں پڑھا اور ہماری کئی نسلوں نے پڑھا اور آئندہ پڑھیں گے، اور جنہوں نے اپنی تمام تر کاوشیں کی تھیں اس عمارت کی بنیاد رکھنے میں، اس کالج کی بنیاد رکھنے میں، سیٹھ عباس صاحب، تو اس کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ تو ابھی میری خواہش بھی ہے اور مختلف پیپرز میں بھی ہم نے جو اس ایک نام ذہن میں رکھا ہے وہ سیٹھ عباس میموریل کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ تو ایک نیا اسپاٹ مل گیا ہماری یوتھ کو، ہماری نسل کو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں لوگ کھیلیں گے، پلیئر کھیلیں، کرکٹ کا فروغ ہوگا، اچھی سرگرمیوں کا، صحت مند سرگرمیوں کا فروغ ہوگا۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کالج کے دوران کالج کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کے حوالے سے کالج کے سین میں بنا ہوا سیٹھ عباس مونومنٹ اور یہ سیٹھ عباس کرکٹ اسٹیڈیم، میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس میں میرا کردار رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس لیے کی بات سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کام کرنے کی اور اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق دی۔ خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ٹیچنگ بھی کی، آپ کا اسپورٹس سے بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے، وابستہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ادارہ بھی قائم کیا ہے اپنے اس اچھال میں، تو اس ادارے کا نام بتائیے اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ ماسٹر کرنے کے بعد مجھے مختلف کالجز میں اور یونیورسٹیز میں کام کرنے کا موقع ملا، ایز اے وزٹنگ بھی اور ریگولر بھی اسلام آباد میں رہتے ہوئے۔ تو اس وقت مجھے جو سب سے زیادہ اتفاق ہوا کرلوٹ ریزیڈینشل کالج بارکہو میں پروفیسر نثار احمد صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، تو وہاں سے مجھے بہت زیادہ انسپائریشن ہوئی، اور چونکہ تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ تھا تو مجھے سب سے جو زیادہ انسپائریشن ملی وہ کرلوٹ ریزیڈینشل کالج میں جب میرا آنا جانا تھا، وہاں مختلف قسم کی کلاسز لے رہا تھا، ان کی سپورٹس کنڈکٹ کراتا تھا، تو اس وقت ہمارے جو پرنسپل تھے نثار احمد صاحب، ان کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی اور جیسے کہ وہ طریقہ کار کے تحت وہاں پڑھا رہے تھے، تو وہ میرے لیے بہت زیادہ انسپائریشنل تھا، اور میری خواہش تھی کہ اللہ پاک نے کبھی مجھے موقع دی تو میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھوں گا جو ہمارے دینی اور دنیاوی لحاظ سے ایک مکمل ادارہ ہو، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی خصوصی تربیت ہے اس کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کر سکے۔ وقت گزرتا رہا تو کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ واپسی کا سفر ہوگا، لیکن 2015 میں جب مجھے یہاں واپس آنا پڑا تو میں نے پھر پرل سٹی اسکول کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اس کو بنے ہوئے ابھی 2 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اپنے گاؤں کے لوگوں کا پیار، محبت، ان کا مجھ پہ اعتماد کا یہ ہے سلسلہ کہ وہ ادارہ دن بدن اپنی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور ابھی تک ہمارا ایلیمنٹری اسکول ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے سیکنڈری تک بھی اپروول ہو جائے گی۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس ادارے میں روایات سے ہٹ کے جو ہمارا ایک طریقہ ہے، چونکہ ہم ہر طرف صرف اور صرف آکسفورڈ اور کیمبرج کو تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی بچوں کی تربیت اور خصوصاً دین سے اور قرآن سے جو ہماری اٹیچمنٹ ہے اس سے ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے ادارے میں اس کی بنیاد رکھی ہے الحمدللہ۔ میرا یہ ہے کہ بلکہ دنیا کا یہ فلسفہ ہے کہ جب تک ہم قرآن اور سیرت طیبہ سے اٹیچ نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی، نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے پرل سٹی اسکول کے نام سے، اور جس میں دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے مکمل ان کو دھیان رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کا ایک اسپیشل تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ میرے ادارے میں قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہے، ہمارے جو 4th کلاس سے ہم نے حفظ کی کلاسز چلائی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی اہم جو بات ہے وہ تربیت ہے۔ ہم نے ڈگریاں تو حاصل کر لی ہیں لیکن ہماری تربیت میں جو ہے نا وہ بہت کمی رہ گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے بچے بہت اچھے اداروں کے پڑھے ہوئے، ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کا جو بام اٹھنا بیٹھنا ہے، گفتگو ہے، ان کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آ سکی۔ تو رویوں میں ہماری تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہماری تربیت ہوگی،
اور تربیت جب اسی وقت ہوگی جب ہم قرآن سے دوستی لگائیں گے، سیرت طیبہ سے دوستی لگائیں گے، تو تبھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ادارہ پل سٹی اسکول الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور یہ خواہش ہے میری کہ اللہ پاک اس کو دین کا مرکز بنائے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے اس حوالے سے بھی ہم بچوں کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو خواہشیں تو ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو سوچا، جو چاہا، یہ میرے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ جو خواہش کی اللہ نے پوری کر دی۔ تو اب ایک سلسلہ رہتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کا، سعودیہ کے وزٹ کا، تو انشاءاللہ وہ بھی اس سال ارادہ ہے، اللہ پاک ہمت دے تو بس وہ ایک سلسلہ رہ گیا ہے، جو خواہش انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اپنے در پہ ضرور بلائیں گے۔ سر یہ بتائیے کہ فیوچر کا آپ کی کیا پلان ہے؟ آپ اسی تعلیمی سلسلے جو بنایا ادارہ اس کو جاری رکھیں گے یا ساتھ ساتھ کوئی اور بھی بزنس یا کوئی اور کام کا ارادہ ہے؟ بس اب سب سے اہم تو میرے لیے جو فوکس ہے وہ پل سٹی اسکول پہ ہے کہ اسی کو زیادہ بہتر طریقے سے جدید تقاضوں کے تحت اور اپنے قرآن و سنت کے مطابق اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تعمیر کی ترقی میں حصہ ڈالا جائے جتنا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کو اس بار اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک بہترین ادارے کے طور پہ سامنے لاؤں۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسپورٹس اکیڈمی کا قیام بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا ان کی صحت کے حوالے سے ان کی ایک اچھی اور تعمیری سرگرمیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ ایک پائپ لائن میں ہے جس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ کرونا کا ایشوز آ گئے اور اسکول آپ کو پتہ ہے کہ بند ہیں، جیسے ہی یہ اوپن ہوتے ہیں تو ایک اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے، علاقے کے بچوں کے لیے اسکول کی سطح پہ، بڑے لیول پہ نہیں، انڈر 15 تک جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں، میرا ایک اسپورٹس اکیڈمی کا قیام کا ایک پلان ہے کہ اس کو ہم آغاز کریں گے، جس میں ہم مارشل آرٹس اور جو اسمال ایریا گیمز ہیں ان کو متعارف کرائیں گے، اور شام کے اوقات میں انشاءاللہ یہ سلسلہ کیا جائے گا۔ اور ایک سلسلہ انشاءاللہ ایک ویلفیئر کے حوالے سے بھی ایک پلان جو ہے پائپ لائن میں ہے، وہ بھی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے کہ اس کو بھی میں اپنے کمپلیٹ کر سکوں اور اس کا آغاز کر سکوں۔ پروگرام کے آخر میں آپ دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شعبہ تعلیم سے چونکہ میرا تعلق ہے اور سپورٹ سے بھی ہے، تو ان سارے شعبوں میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کے حوالے سے، ہمارے بچوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ جہاں اساتذہ ذمہ دار ہیں وہاں سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ والدین پہ بھی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے تمام مسائل کا جو وجہ ہے مین، وہ قرآن سے دوری ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے اپنے والدین کے نام، اپنے بچوں کے نام، اپنے یوتھ کے نام، کہ اگر ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، آخرت میں ترقی کرنی ہے، تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ قرآن ہے اور سیرت طیبہ ہے۔ آئیں قرآن سے جڑیں، سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ سب سے آخر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے، اتنی اچھی باتیں ہوئیں آپ سے، اور مجھے ناچیز کی زندگی کے یہ جو پرانے باتیں تھیں میں تو بھول چکا تھا، آپ نے دوبارہ یاد دلا دی، تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ ویلکم۔